آئیں ہم ذرا اپنے اسلاف کے قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آنے والی اس عمارت شرعیہ کے اغراض و مقاصد کا جائزہ لیں کہ کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ ہم مسلمانوں کے ذات کے ساتھ، خصوصاً ہندوستان کے ساتھ۔ یقیناً یہ ایسی علمی وراثت ہے جو اگر ضائع ہو گئی تو ہم بہار والوں کے پاس اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ بات شروع کرتا ہوں قرآن کی ایک آیت سے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 103۔ ترجمہ یہ ہے کہ مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو، اس طور پر کہ باہم متفق رہو اور باہم نا اتفاقی مت کرو، یعنی اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی ترتیب کو ہم مسلمان مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں، انتشار پیدا نہ کریں، ایک جمعیت، ایک امیر اور ایک امت بن کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ عمارت شرعیہ پٹنہ بہار کے اغراض و مقاصد کے اندر جو سب سے پہلا مقصد ہے عمارت کے وجود کا، وہ یہ ہے کہ منہاج نبوت پر نظام شرعی کا قیام، تاکہ مسلمانوں کے لیے صحیح شرعی زندگی حاصل ہو سکے۔ آپ اس شک پر غور کریں کہ منہاج نبوت پر نظام شرعی کا قیام اور اس طریقے سے مسلمان اپنی زندگی کو شرعیہ کے مطابق بنانے کی فکر کریں، اور ہر فیلڈ کے اندر، ہر حصے کے اندر، زندگی کے ہر شعبے کے اندر اس کو جو ہے اپنی زندگی کو اسلام پر اور خصوصاً اس حکام اسلام پر کاربند کرنے کے لیے جو تنظیم اور جو ادارہ اور جو فکر اور جو نظر قائم کیا گیا، وہ اس کا نام عمارت شرعیہ پٹنہ بہار۔ نمبر 2، اس نظام شرعی کے ذریعے جس حد تک ممکن ہو اسلامی احکام کو بروئے کار لانا اور اس کے اجراء و تنفیذ کے مواقع پیدا کرنا، مثلا عبادات کے ساتھ مسلمانوں کے آئینی قوانین، نکاح، طلاق، میراث، خلا، اوقاف وغیرہ احکام کو ان کی اصلی شرعی صورت میں قائم کرنا۔ یہ شک تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے بتایا۔ آپ اس کے اندر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ نظام شرعیہ کو کس قدر اسلام جو ہے یہ فکر مسلمانوں کے آئینی زندگی پر فکر کرنے کی بات کرتی ہے، جس کے ذریعے اس کی اوقاف کی بھی حفاظت ہوگی، اس کے ذریعے اس کی خلا اور طلاق کے اندر جو ہے اسلام کی رہنمائی حاصل ہوگی، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے آئینی زندگی اور عبادات کے اندر بھی گہرا اثر و رسوخ رکھے گی۔ یہ رہا عمارت شرعیہ پٹنہ بہار کے نمبر 2 کے مقاصد۔ نمبر 3 پر آتے ہیں۔ نمبر 3، ایسی استطاعت پیدا کرنا، یعنی ایسی استطاعت پیدا کرنے کی جد و جہد اور مستقل جد و جہد پیدا کرنا جس کے ذریعے قوانین خداوندی کو نافذ اور اسلام کے نظام عدل کو قائم و جاری کیا جا سکے۔ آپ اس شک پر غور کریں کہ کس قدر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے عمارت شرعیہ پٹنہ بہار کو لایا گیا تھا۔ صاف صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایسی استطاعت یعنی ایسی قوت اور ایسی مستقل جد و جہد پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ہم فی نفس ہی خداوندی جو نظام ہے، جو احکام ہے، جو احکام شرع، ہم اس کو نافذ کر دیں۔ اور یقیناً جب یہ ہو گیا، اسی کا نام تو خلافت، اسی کو خلافت کہا جاتا ہے۔ خلافت کا کوئی اور معنی مفاہیم نہیں، خلافت کے پورے مقاصد کو اس پرزے کے اندر اور قانون کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ نمبر 4، امت مسلمہ کے جملہ اسلامی حقوق و مفادات کا تحفظ اور ان کی نگہداشت، یعنی مسلمانوں کے تمام حقوق چاہے کسی بھی طریقے سے ہوں، کسی بھی قسم کے ہوں، ان تمام حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اس نظریے اور عمارت شرعیہ کو قائم کیا گیا تھا، اور ہمارے اسلاف نے اس کے لیے قربانی پیش کی۔ یہ بہت مبارک اور نہایت اہم کام ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 5 پر آئیں۔ مسلمانوں کو بلا اختلاف مسلک محض کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر جمع کرنا، یعنی ایک کلمہ کی بنیاد پر جمع کرنا۔ یقیناً یہ امت
یہ مسلمہ اور یہ مسلم امت وحدت امت یہ ایک ہے، یہ مختلف فرقوں میں بٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اس کا مقصد اطاعت اللہ، احکام اللہ اور عبادات اللہ تھا، اور یہ ایک امت تھی۔ لیکن یہ ہماری گویا کہ کوتاہی تھی، جس کی وجہ سے ہم مختلف فرقوں کے اندر بڑھتے چلے گئے۔ کسی نے اپنے کلمے جدا کی، کسی نے اپنا دین جدا کر دیا، کسی نے نمازیں الگ پڑھنی شروع کی، اور کسی نے گویا کہ اسلام کو خیر آباد کر دیا۔ لیکن فطرت ایک ہی ہوتا ہے، وجود ایک ہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ قانون اسلام کے مجموعی قوانین کی طرف بلانے کی بات کرتا ہے۔ نمبر اسی کا ایک خلاصہ آگے، تاکہ وہ خدائے وحدہ لا شریک لہ کے احکام اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کریں، اور اپنی اجتماعی قوت کلمت اللہ کو بلند کرنے پر اپنی تمام استطاعت کو خرچ کریں، یعنی گویا کہ کلمہ فروغ پائے، کلمہ سر بلند ہو، کلمہ لہلہائے، کلمہ کو عزت ملے، اور کلمہ بلند تاج بن کر کے زندگی گزارے۔ اس کے لیے عمارت شرعیہ کو وجود میں لایا گیا تھا۔ نمبر 5، مسلمانوں کی تعلیم، معاش اور ترقی کے میدان میں اسلامی نظام تعلیم اور اسلامی نظام تجارت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرنا، یہ بھی نہایت اہم اور وقت کا تقاضا ہے، اور ہر زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ یہ خاص رہا ہے، لہٰذا عمارت کا ایک مقصد یہ بھی تھا۔ نمبر 7، عام مسلمانوں کی خدمت کرنا اور اس کے لیے رفاہی اور فلاحی ادارے قائم کرنا۔ یہاں پر عام انسانوں کی بات کی گئی ہے، عام مسلمانوں کی بات نہیں، یعنی خدمت جو ہوگا یہ مسلمانوں کے علاوہ بھی دیگر لوگوں کی ہو سکتی ہے۔ مسلمان صرف اپنے گھر کے لیے، اپنے فرد کے لیے، اپنی ذات کے لیے وجود میں نہیں لایا گیا ہے، بلکہ اس کا ذہن کشادہ ہونا چاہیے۔ یہ پوری امت کے لیے رہبری کرنے کے لیے آیا، یہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے، یہ خیر کے کاموں کے لیے ہی وجود میں لایا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لہٰذا مسلمانوں کا کام صرف اپنے گھروں کی حفاظت کرنا نہیں، بلکہ جلتے ہوئے مکان جو غیر کے ہے اس کے آگ کو بجھانے کی بھی کام اس مسلمانوں کے ذمہ تھا۔ لہٰذا اسی اہمیت اور اسی سوچ اور فکر کو دوبارہ فروغ اور وجود میں لانے کے لیے عمارت شرعیہ پٹنہ بہار کا قیام عمل میں آیا تھا۔ نمبر 8، مسلمانوں کے حقوق۔ اب یہاں پر مسلمانوں کی بات شریعت کے احکام اور اسلام کے وقار کو پوری طرح قائم اور محفوظ رکھتے ہوئے مقاصد شرع اسلام کی تکمیل کے خاطر اسلامی تعلیم کی روشنی میں ہندوستان میں بسنے والے تمام مذہبی فرقوں کے ساتھ صلح و آشتی کا برتاؤ کرنا، ملک میں امن پسند قوتوں کو فروغ دینا، اور تعلیمی اسلامی تعلیم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام کے روشنی میں ملک کے مختلف مذہبی فرقوں میں ایک دوسرے کے حقوق کے احترام کا جذبہ پیدا کرنا، اور ہر ایسے طریق کار اور تحریک کی اہمیت، ہمت و شکنی جس کا مقصد ہندوستان میں بسنے والے مختلف طبقات میں سے کسی کی جان، مال، عزت و آبرو، تصورات و معتقدات پر کسی دوسرے کی طرف سے حملہ ہو، اور ایسے تمام تحریکات کو جو ہے قوت فراہم کرنا، یعنی قوت پہنچانا، جن کا مقصد ملک میں بسنے والی مختلف مذہبی اکائیوں کے درمیان ایک دوسرے کے جان و مال، عزت و آبرو کا احترام پیدا کرنا اور فرقہ وارانہ تعصب و منافرت کو دور کرنا، یہ ساری کی ساری چیز عمارت شرعیہ پٹنہ بہار کے مقاصد میں شامل ہے۔ یہ 8 مقاصد ہیں، اسی مقاصد کے تحت عمارت شرعیہ پٹنہ کا وجود ہوا، اور 1921 کے اندر حضرت ابو المحاسن مولانا محمد سجاد صاحب نے اس تحریک اور اس فکر کو وجود میں لایا، اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور چلتا رہا، اور یہاں تک کہ جب یہ میرے اور آپ کی یعنی آج کے مسلمانوں کے پاس اس عظیم سرمایہ کو ہاتھ کے اندر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اب آپ کی حفاظت کرنی ہے، ہمارے اسلاف نے تو اس کی مکمل حفاظت کی، تو ہم لوگوں نے بڑے دکھ اور درد کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے اور ہم لوگوں نے
اس کی حفاظت نہ کر سکے اور اس کو توڑ دیا، بکھیر دیا، مروڑ دیا اور اس کو جو ہے کوڑے کرکٹ میں ڈال دیا، اپنی زندگی کا حصہ نہیں مانا. یہی وجہ ہے کہ آج جو جھارکھنڈ کا علاقہ ہے، بہار ہے، اڑیسہ ہے، ان تین صوبوں کے اندر تین امیر پیدا ہو چکے ہیں. جھارکھنڈ ایک الگ امیر کو لے کر کے، بہار کے اندر دو امیر پیدا ہو گئے، کل کو ایک تیسرا اور پرسوں کو ایک چوتھا امیر ہر گلی کے اندر گھومے گا. تو مسلمان کہاں تک اس مقصد عظما کی تذلیل اور توہین کرتے رہیں گے؟ یقیناً سوچنے اور سمجھنے کی بات. اللہ رب العالمین ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آئیں